السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو کلفی بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ اس کے لیے تقریباً ہم نے 1.5 کلو دودھ لیا ہے۔ اس میں الائچی کے دانے چھیل کے آپ چھلکے نکال دیجئے اور دانے دودھ میں ڈال کے اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیں۔ اس کو تقریباً اتنا پکانا ہے کہ یہ 1.5 کلو دودھ 3 پاؤ کے قریب رہ جائے اور گاڑھا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم اس میں چینی شامل کریں گے اور مزید اس کے اجزا شامل کریں گے۔ دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور اس کی مقدار بھی تقریباً آدھی ہی رہ گئی ہے۔ اب ہم اس میں یہ آدھا کپ چینی شامل کریں گے۔ چینی ناپنے کے لیے آپ میجرنگ کپ کا استعمال کر لیجئے گا، ورنہ حسب ذائقہ چینی بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں کسی عام کپ سے ناپ کے۔ چینی شامل کرنے کے بعد تقریباً مزید 10 منٹ آپ نے اور دودھ کو پکانا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے مزید اجزا اس میں شامل کریں گے۔ جب تک دودھ اور چینی پک رہے ہیں آپ تھوڑا سا دودھ لے کے اس میں سے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیجئے اور اس میں ہم 1 ٹیبل سپون کارن فلور ڈال کے گھول لیں گے۔ گرم دودھ میں کارن فلور شامل مت کیجیے گا، اس کو تھوڑا سا پنکھے میں رکھ کے یا فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کر لیجیے گا۔ دودھ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس میں کارن فلور ڈالیے گا، اس کو اچھی طرح گھول کے ہم نے اپنا دودھ اور چینی کا میزہ چولہے پہ چڑھایا ہوا ہم اس میں شامل کر دیں گے اسے اور گاڑھا کر کے اس کو چولہا بند کر دیں گے۔ دودھ اور کارن فلور کا میزہ آپ اس میں ڈالیے اور فوراً ہی اس میں چمچہ چلائیے تاکہ گٹھلیاں نہ پڑیں، اور جیسے ہی اس میں ابال آئے دوبارہ اور یہ پکنے لگے آپ اس کا چولہا بند کر دیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ میں ابال آ گیا اور یہ بالکل گاڑھا ہو گیا۔ اب اس میں ہم 2 کھانے کے چمچے باریک کٹے ہوئے پستے شامل کریں گے اور اس کا چولہا بند کر دیں گے۔ مکسچر کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں اس طرح سے 2 ڈبل روٹی کے سلائسز لیجئے اور ان کے کنارے نکال لیجئے اور ان کو فوڈ پروسیسر میں یا گرائنڈر میں ڈال کے آپ اس طرح باریک اس کا چورا بنا لیجئے۔ فریش سلائسز لیجئے گا، سوکھے ہوئے بریڈ کرمز نہیں چاہیے۔ یہ اس میں ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ جو کلفی ہوتی ہے وہ اکثر گرمیوں کے موسم میں ہی کھائی جاتی ہے اور جتنی دیر میں آپ اس کو فریزر سے نکالتے ہیں اور سرو کرتے ہیں کلفی پگھل کے میلٹ ہو کے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو بریڈ سلائسز کے ہم چورا اس میں شامل کرتے ہیں یہ ایک بائنڈنگ ایجنٹ کا کام کرتی ہے۔ یہ میری اپنی پرسنل اوپینین ہے کہ جب ہم اس طرح بریڈ اس میں شامل کر دیتے ہیں تو ٹیسٹ بھی کچھ بہتر ہو جاتا ہے اور کلفی جو ہے وہ کافی دیر بھی اگر کچن کاؤنٹر پہ یا سرونگ کے دوران ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے تو وہ میلٹ نہیں ہوتی۔ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ تو یہ تقریباً 2 سلائسز کا باریک چورا ہے، میں اس میں یہ سارا نہیں ڈالوں گی، 1.5 سلائس کا چورا اس کے اندر شامل کرنا ہے اور تھوڑا سا یہ اس میں بچ جائے گا۔ اچھا، یہ گرم مکسچر میں مت شامل کیجیے گا ورنہ اس کی گٹھلیاں پڑ جاتی ہیں۔ مکسچر کو پورا ٹھنڈا کر لیجیے گا اور پھر اس کے بعد یہ سلائس کا چورا آپ اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ آپ دیکھیے یہ مکسچر کتنا گاڑھا ہو گیا۔ میرے خیال میں میرے پاس یہ جو باقی بریڈ کا چورا پڑا ہوا ہے میں یہ بھی اس میں شامل کر دوں، تو یہ پورے 2 سلائسز کا چورا اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا۔ مکسچر کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیجیے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ کلفی والے سانچے ہیں یہ اس میں ڈال کر، یا یہ آپ کے پاس پاپسیکل والے مولڈز ہیں اس میں ڈال کے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریز کر دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار کلفی گھر میں بآسانی تیار ہے۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اگر اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ریسیپیز کے لیے ہمارے چینل دیکھتے رہیے۔